اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین ناظرین کرام، یہ کتاب صرف ہے۔ اس میں گزشتہ آپ کو بتا دیا تھا کہ امر مجہول کیا ہے، امر مجہول کیسے بنا جاتا ہے، فعل مجہول مضارع مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ آج ہم بتائیں گے انشاءاللہ فعل لازم مجہول کیسے بنایا جائے گا، فعل لازم مجہول کس طرح بنتے ہیں۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فعل مجہول میں کیا بیان کیا، جو فعل مجہول کے اندر جب بھی فعل آپ ماضی مضارع مجہول کے بناتے ہیں تو اس میں مفعول کو نائب فاعل کی حیثیت سے فعل کے بعد لایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ فعل کو مجہول بناتے ہیں تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کو ہم نائب فاعل کہلائیں گے۔ اسی بنا پر اگر کسی فعل کو مجہول بنانا ہو، مثلا کوئی بھی فعل آپ مجہول بنانا ہے تو اس کو متعدی یعنی مفعول والا ہونا چاہیے، یعنی متعدی والا فعل ہونا چاہیے۔ مثلا کسی فعل کو آپ مجہول بنانا ہے، مثلا ضرب کو ضربا یہ مجہول بنایا تو اس کو متعدی یعنی مفعول والا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک فعل ایسا ہے جو مفعول والا نہیں ہوتا ہے، مثلا ذهب یہ فعل مفعول والا نہیں ہے، یہ فاعل پر ہی کام تمام ہو جاتا ہے، مفعول کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بعض فعل اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، مثلا ضرب ہے تو وہ مفعول والا فعل ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ فعل کو مجہول بنانا ہو تو اس کو متعدی یعنی مفعول تک پہنچنے والا فعل ہو، جیسے مثلا ضربہ جو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی احتیاج بھی رکھتا ہے، کیا یہ ضربہ۔ تو بس مثلا جیسے کہ مثلا ضرب زید بکرا منع عمر مانعا، مثلا اس طرح سے یہی مثال رکھو، ضرب زید بکرا، زید نے بکر کو مارا گزشتہ روز۔ تو اس کا ہم مجہول، یہ تو معلوم تھا، اب اس کو مجہول ہم بنائیں تو کس طرح سے؟ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، ضربہ فعل کو ضربہ کر دیا، ضربہ کو ضربہ کر دیا، اور یہاں پر جب یہ مجہول بنا دیا تو زید ضرب زید بکرن تھا، اس بکر کو زید کی جگہ پہ لا کے رکھنا ہے، چونکہ دیکھو زید نے بکر کو مارا ہے تو اب اس ضربہ بکرن کہیں گے، ضربہ بکرن بکر کو مارا گیا، اس طرح سے کہیں گے۔ اب اس میں ایک نقطہ یاد رکھنا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، بکرن منصوب ہے، لیکن اگر اس بکرن کو منصوب تھا، مفعول تھا، اب اس کو ہم نائب فاعل ضربہ کر دیا ہے تو اس کے لیے ایک نائب فاعل کی ضرورت ہے، تو اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو وہ مرفوع ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھو بکرن، یہاں پر سوال آ سکتے ہیں ضربہ بکرن کیوں نہیں کہا؟ تو اس لیے ہم صحیح ہے مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کو ابھی یہ نائب فاعل کی جگہ پر آیا ہے تو جو فاعل کا تھا وہی نائب فاعل کو بھی منصب کے طور پر، عہدے کے طور پر وہی اسی کا لائق فائق ہونا چاہیے۔ لہٰذا پہلے زیدن ضرب زیدن یہاں پر فاعل تھا، اب اس جگہ پر بکرن جو کہ منصوب ہے وہ اب زید چلا گیا ہے، اس کی جگہ پہ بکر آیا ہے تو اسی کو بھی وہی زید والا رفع ملنا چاہیے، اس کا عہدہ اس کو ملنا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ بس فعل لازم جیسا کہ مثلا ذهب، یہ تو فعل متعدی کی مثال دی دیا۔ فعل لازم ایک ہے، فعل لازم جیسا کہ ذهب وغیرہ ہے، جو مفعول نہیں رکھتا ہے ان کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتا ہے۔ اب مجہول نہیں بنایا جا سکتا، اب ان کو تو مجہول بنایا جا سکتا ہے چونکہ جو متعدی ہو جاتے ہیں مفعول کی طرف۔ اب یہ ذهب جو ہے لازم ہے، اب یہ تو کیا ہے مفعول کی طرف اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مجہول بنایا جائے، مگر یہ کہ وہ مجہول بنایا جائے تو اس کے لیے نائب فاعل کی بھی ضرورت ہے۔
اب فاعل کے اوپر وہ تمام ہو رہا تھا، اب وہ مفعول اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب مفعول ضرورت نہیں ہے تو نائب فاعل کیا کرنا ہے اس کو، تو کیسے بنائے، تو کیسے بنانے کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ لازم کے لیے فاعل کی ضرورت نہیں ہے، مفعول نہیں رکھتا ہے. فاعل کی ضرورت ہے، عفواً مفعول کی ضرورت نہیں ہے فعل لازم کے لیے. لیکن مجہول نہیں بنایا جا سکتا ہے مگر ایک صورت میں وہ بنایا جا سکتا ہے، کب؟ کہ اسے حرف جر کے ذریعے سے ہی متعدد کیا جائے گا. متعدد کرنا ہے ایک حرف جر اس کے اوپر لا کے. مثلا حرف جر کے ذریعے سے فعل لازم کو متعدد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسم پر حرف جر کا اضافہ کرنا ہے. اسم پر فعل تو آپ نے فعل کو کیا ہے مجہول بنا دیا، مثلا ذہابہ سے ذہیبہ بنا دیا، اور ایک اسم لانا ہے تو اس اسم کے اوپر کیا ہے حرف جر اضافہ کر کے فعل کے بعد لے آئیں گے. مثلا جیسے کہ ذہابہ زیدن، زید چلا گیا، زید گیا. اب اس کو ہم مجہول بنانا ہے تو ذہابہ زیدن ببکرن. اب یہاں پر دیکھو یہ معلوم ہے، ابھی معلوم بتا رہے چونکہ معلوم میں ہی اس کو فاعل کی ضرورت نہیں تھا. اب اس کو ایک مفعول بنانا ہے، کیسے؟ تو حرف جر کے ذریعے سے بنائے. مثلا ذہابہ زیدن ببکرن، کیا ہوگا ترجمہ؟ زید بکر کو لے گیا، زید نے بکر کو لے گیا ہے. اور زید پہلے کیا تھا؟ زید چلا گیا، وہ معنی تمام ہو رہا تھا، مفعول کی ضرورت نہیں تھی. اب زید نے بکر کو بھی لے گیا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ذہابہ زیدن ببکرن، زید بکر کو لے گیا ہے. تو اس کا مجہول بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے؟ ذہیبہ ببکرن. اب یہاں پر دیکھو پہلے کی طرح اب یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر جو پہلے نائب فاعل متعدی میں کیا تھا، نائب فاعل فاعل کی جگہ پر آ جائے تو وہ فاعل والا عہدہ کام کرنا تھا. اب یہاں پر اس کا عہدہ نہیں رہے گا. یہاں پر چونکہ با حرف جارہ کے ذریعے سے ہی اس کا نائب آ گیا ہے، پہلے سے ہی اس کو ملا ہے. پہلے جو مفعول بنا تھا اس وقت جو تھا بائے حرف جارے کے سے وہ مجرور ہوا تھا، وہی جب نائب بن جاتا ہے تو وہی اسی کے ساتھ ہی آئے گا. اب یہاں پر یہ نائب فاعل بنے گا، اما فاعل کا کام یہاں پر نہیں کر رہا ہے. بکر کو مثلا ذہیبہ ببکرن کہیں گے مجہول بنا کر. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بکر کو لے جایا گیا. بکر کو لے جایا گیا ہے تو لے جانے والا کون ہے؟ معلوم نہیں ہے، چونکہ وہ معلوم تب ہوتا جب وہ معلوم ہوتا. اب یہاں پر معلوم ہی نہیں ہے، یہ مجہول ہے، اسی لیے وہ معلوم ہی نہیں ہے وہ فاعل. اب یہاں پر حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہونے والے ماضی مجہول کی گردان کریں گے تو ہم اس طرح سے کریں گے. مثلا فعل بہ، فعل بہما، فعل بہم، فعل بہا، فعل بہما، فعل بہن، فعل بکا، فعل بکما، فعل بکم، فعل بکی، فعل بکما، فعل بکن، فعل بی، فعل بنا. اب یہ فعل لازم مجہول بنائے تو بائے حرف جارہ کے ذریعے سے ہم نے اس کے ضمائر کو لا کے اس کے گردان کر دیا ہے. ایک چیز یہاں پر یاد رکھنا ہے، اگر فعل خود ہی متعدی ہے، مثلا فعل خود بذات خود متعدی ہے، مثلا ضربہ جیسا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے متعدی بنفسہ، ٹھیک. اور اس کے مفعول کو ہم بلا واسطہ کہتے ہیں، بلا واسطہ مفعول ہے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی اسباب و علت کے، وہ خود بخود کیا ہے بلا واسطہ مفعول بن جاتا ہے. اس کا جو مفعول ہے کون سا والا؟ فعل متعدی والے متعدی بنفسی ہوتے ہیں اور اس کا مفعول بلا واسطہ ہوتا ہے. یہی ذہن میں رکھنا ہے. اس کا الٹ کریں، اگر فعل متعدی
فعل لازم یعنی فعل متعدی نہیں ہے، یعنی خود فعل متعدی والا فعل نہیں ہے، بلکہ وہ کسی حرف جرہ کے وسیلے سے کسی حرف جرہ کے توسط سے وہ متعدی بنا ہے، تو ایسا فعل کو ہم فعل متعدی بحرف جر کہیں گے۔ متعدی یہ فعل متعدی بحرف جر والا ہے، اور اس فعل کے بعد جو مفعول آتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بالواسطہ کہیں گے، چونکہ یہ مفعول آیا ہے تو کسی واسطے کے ذریعے سے آیا ہے، یہ خود مفعول بنفسہ ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا مفعول بھی ذاتی نہیں ہوتا ہے، بس یہی یاد رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ابھی فعل لازم ماضی مجہول کی گردان کر دیا، ابھی ہم فعل مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی، مثلا یفعل، فعل سے یفعل بہ، وہی ضمیر لگانا ہے سب کے ساتھ، یفعل بہ، یفعل بہما، یفعل بہم، یفعل بہا، یفعل بہما، یفعل بہن، یفعل بک، یفعل بکما، یفعل بکم، یفعل بکی، یفعل بکما، یفعل بکن، یفعل بہ، یفعل بنا۔ اب امر مجہول کی بھی ہم ساتھ ساتھ گردان کریں گے، مثلا لیفعل، سب نے جو ہے لام لگانا ہے، اور گردان وہی ضمائر اسی طرح سے گردان ہو جائے گا، بس سب میں لیفعل لگانا ہے، بس ختم۔ مثلا لیفعل لیفعل افعل لیفعل بہ، لیفعل بہما، لیفعل بہ، لیفعل بہما، لیفعل بہم، لیفعل بہا، لیفعل بہما، لیفعل بہن، لیفعل بک، لیفعل بکما، لیفعل بکم، لیفعل بکی، لیفعل بکما، لیفعل بکن، لیفعل بی، لیفعل بنا ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب فعل لازم، فعل متعدی یا فعل لازم ہم نے مجہول بنانا ہے تو یہ طریقہ کار سب بتا دیے، تو اس کے ضمائروں کے جو حالات ہیں وہ کیا ہوگے؟ مثلا حرف جر کے ذریعے سے نا متعدد ہونے والے جو مجہول کی ضمیریں ہیں، جو ابھی اقسام گزر گئی ہیں، ضمیروں سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا حرف جر کے ذریعے سے متعدد ہوتے ہیں، تو یہ متعدد ہونے والے مجہول کی ضمیریں جو گزشتہ ہم نے کہا تھا، مثلا ضربا، ضربا، ضربو، وہاں پر بارز اور مستتر تھے، اور اس سے اور اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ضمیریں اس طرح ہے، مثلا وہاں پر الف، تا، یا، وا، اس طرح سے ضمیر تھے، اب یہاں پر اس کی ضمیر اس طرح سے ہے، ہو ہے، ہما ہے، ہم، ہیا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ یائے متکلم اور نائے متکلم۔ اب یہ ضمیریں حرف جر کے ذریعے ترتیب سے فعل کے 14 صیغوں کے لیے نائب فاعل واقع ہوتی ہے، وہ وہاں پر جس طرح نائب فاعل ہوتے تھے، اب یہاں پر یہ الگ سے ہی لا کے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل 14 کے 14 نائب فاعل واقع ہو سکتے ہیں۔ پہلے 6 صیغوں میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر بھی لایا جا سکتا ہے، مثلا 6 غائب کے صیغوں میں ہو، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا، یہ 6 اس میں ظاہر بھی لایا جا سکتا ہے، مثلا ذہبا بھی کی جگہ پر ہم کیا کہیں؟ ذہبا برجل، ذہبا بہنہ کے جگہ پہ کیا لائے؟ ذہبا بنسائن، مثلا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ مگر بعد کے جو 8 صیغوں میں ہے، کون سے 8 صیغوں میں؟ مثلا کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ، نا، ان 8 صیغوں میں کیا ہے؟ صرف ضمیریں ہی نائب فاعل ہوتی ہے، اس میں ظاہر نائب فاعل نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر یہی چیزیں نوٹ رکھنی ہے۔ فعل مجہول کے مختلف صیغوں کا مختلف ہونا نائب فاعل کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھو فعل مجہول کے جو صیغے ہیں وہ مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ نائب فاعل کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ مجہول
جو حرف جر سے متعدی ہوا ہے لازم فعل بناتے وقت، تو لازم فعل کو مجہول بناتے وقت، تو وہ مجہول جو حرف جر سے متعدی ہوا ہے اس کا نائب فاعل فعل کے ساتھ متصل نہیں ہوتا ہے۔ کیا بتایا؟ اس کا جو نائب فاعل ہے وہ فعل کے ساتھ متصل نہیں ہوتا ہے اور بلکہ منفصل ہوتا ہے۔ اسی لیے نائب فاعل کے مختلف ہونے سے فعل کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ نائب فاعل کے مختلف ہونے سے فعل کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بس فعل ہمیشہ ایک ہی صورت میں رہیں گے۔ مثلا ذہب برجل، ایک مرد کو لے جایا گیا۔ ذہب برجلین، دیکھو رجلین تثنیہ آیا لیکن ذہب اسی جگہ اسی حالت میں ہے، ذہب برجلین، دو مردوں کو لے جایا گیا۔ اسی طرح ذہب برجال، مثلا کہیں مردوں کو لے جایا گیا۔ اسی طرح آپ ذہب بہند، یعنی ہند کو لے جایا گیا۔ ذہب بہندانی، یعنی بہندین، مثلا بہندین ذہب بہندین، دو ہند کو لے جایا گیا۔ اور ذہب بہندات، اور بہندات بنساء کا مثلا یعنی بہت سارے عورتوں کو لے جایا گیا۔ تو یہاں پر ایک ہی صورت رہیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں ہم فعل مجہول ابھی ہم بتاتے ہیں، بلکہ یہ اس کا تتمہ بھی ہے، آخری بھی ہے، پھر اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی اس کے جو جدول میں ہم کل بحث کریں گے، اور اس کے ضمائر بمائر کو بھی ہم چلو کل پہ ہی رکھتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔